کہ واقعہ کربلا ایک اتنی بڑی عظیم قربانی کی داستان ہے جس میں خاندان نبوت اور رسالت اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہا ہے دین اسلام کی بقا کی خاطر۔ میں نے ایک آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ۔ سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 81 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے جاء الحق، حق آیا ہے، وزہق الباطل اور باطل مٹ گیا ہے۔ ان الباطل، بے شک باطل، کان زہوقا، مٹنے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ حق آیا، باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اب یہاں پر سمجھیے گا، کربلا کے میدان کے اندر بھی ہمیں دو فکریں، دو سوچیں، دو نظریے نظر آتے ہیں۔ حق ایک طرف ہے، باطل ایک طرف ہے۔ ایک طرف حسینی سوچ ہے تو دوسری طرف یزیدی سوچ ہے۔ حسینی سوچ یہ ہے اور یزیدی سوچ کیا ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ یزیدی سوچ یہ ہے، یزید یہ کہتا تھا طاقت ہی حق ہے، طاقت حق ہے، طاقت کیا ہے؟ حق ہے۔ اور حسینی سوچ، حسین یہ کہتے تھے حق ہی طاقت ہے۔ یزیدی سوچ یہ تھی کہ یزید طاقت کے نشے پر بیعت لینا چاہتا تھا اور اس پر طاقت کا نشہ غالب تھا، اور حسینی فکر اور حسین پر حق غالب تھا۔ یزید طاقت کے نشے پر بیعت لینا چاہتا تھا اور امام حسین علیہ السلام حق کا پیغام پہنچانا چاہتے تھے۔ تو یہ دونوں فکریں، یہ دونوں سوچیں جب ہمارے سامنے آتی ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے حق ایک طرف ہے، باطل ایک طرف ہے۔ اب یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سن 60 ہجری سے کیوں پناہ مانگی؟ سن 60 ہجری سے اللہ رب العزت کی پناہ کیوں مانگی؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ وہ وجہ تلاش کرنی ہے، اور میں پھر اسی طرف آ رہا ہوں کہ واقعہ کربلا کے اسباب کیا ہیں۔ وہ سن 60 ہجری سے پناہ اس لیے مانگتے تھے کہ اللہ سن 60 ہجری دکھانے سے پہلے ہمیں اپنی بارگاہ میں پہنچا لے۔ کیوں؟ کہ وہ دور ہے جب فتنے عروج پر ہوں گے، باطل عروج پر ہوگا، جفا اپنے عروج پر ہوگی، بے وفائی اپنی عروج پر ہوگی، دین کے ساتھ غداری کی جا رہی ہوگی۔ تو یہ سارا کا سارا اپنے جب عروج پر پہنچ رہا ہوگا، حضور علیہ السلام نے پیشن گوئیاں فرما دی تھی، اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ حضور علیہ السلام نے پہلے ہی بیان فرما دیا کہ میرے اس بیٹے کو شہید کیا جائے گا، اور یہ امر ربی تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ اب ہم اس کی طرف آتے ہیں تھوڑی سی ڈیٹیل پڑھنے کے لیے کہ کس طرح سے حضور علیہ السلام نے پہلے ہی آگاہ فرما دیا تھا کہ میرے اس بیٹے کو شہید کیا جائے گا۔ بڑی طویل حدیث ہے، میں صرف وہ مختصر حدیثہ بیان کر رہا ہوں جس میں ہمیں اپنے مطلب کی بات چاہیے۔ اس میں حضرت ام الفضل، یہ حضور علیہ السلام کی چچی جان ہیں، انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ گوشت کا لوتھڑا آپ کی گود مبارک میں آ کے گرتا ہے، تعبیر پوچھی جاتی ہے تو حضرت امام حسن اور حسین علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو پھر ایک دن حضور علیہ السلام کی گود مبارک میں حضرت امام حسین علیہ السلام کھیل رہے تھے۔ حضرت ام الفضل بیان کرتی ہیں کہ جب میں آئی، میں نے یہ معاملہ دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی گود میں امام حسین علیہ السلام کھیل رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام اچانک آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقلت یا نبی اللہ بأبی و امی ما لک؟ قال اتانی جبریل علیہ السلام فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی هذا فقلت هذا قال نعم واتانی بتربۃ من تربتی حمراء۔ ام الفضل بیان فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس چیز نے آپ کو رلا دیا ہے؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس جبرائیل امی آئے تھے اور انہوں نے پیغام یہ دیا ہے کہ میری امت
یعنی مسلمانوں میں سے ہی بعض لوگ میرے اس بیٹے کو عنقریب قتل کر دیں گے۔ میں نے پوچھا کیا اس بیٹے کو؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ آگے فرمایا یاد رہے مجھے اس خاک زمین کی مٹی میں سے کچھ مٹی دی گئی ہے جو سرخ تھی۔ یہ ایک روایت یہ ملتی ہے، اور یہ روایت مشکات المصابیح کی روایت ہے، باب المناقب اہل بیت میں یہ موجود ہے۔ اسی طرح سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں باقاعدہ مٹی عطا فرمائی، کربلا کی خاک عطا فرمائی، اور فرمایا کہ جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض مقامات میں ارشاد فرمایا کہ سن 60 ہجری میں باطل کس قدر اپنے عروج پر ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جو پناہ مانگا کرتے تھے، واقعہ کربلا سے 1 سال پہلے آپ کی وفات ہو جاتی ہے۔ اب یہ سب کچھ جو میں نے بیان کیا احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، یہ کوئی تاریخی بات نہیں ہے جو میں نے ابھی جتنی بھی روایات پیش کی۔ واقعہ کربلا تو ایک تاریخی پس منظر ہے نا اس کا، لیکن یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ پیشن گوئیاں ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سے ہمیں ملتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ بنو امیہ میں سے، اور قریش کی شاخ میں یہ ہے نا بنو امیہ، اس میں سے اس یزید کا نام لے کر فرمایا کہ یہ میرے بیٹے کو شہید کرے گا، یہ کروائے گا شہید۔ تو یہ ساری کی ساری جب پیشن گوئیاں صحابہ کرام نے سنی تو وہ اس دور سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اب یہاں پر قابل نکتہ اور قابل غور بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باقی ازواج بھی اس وقت حیات تھیں جب آپ نے وہ مٹی مبارک اپنی زوجہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمائی۔ کسی اور کو بھی عطا فرما سکتے تھے لیکن نہیں فرمائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت تک جب سن 60 ہجری ہونی ہے اور یہ واقعہ کربلا ہونا ہے، اس وقت تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ بصیرت اور نگاہ نبوت نے دیکھ لیا تھا کہ میری کوئی بھی ازواج نہیں رہیں گی سوائے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ وہ یہ واقعہ دیکھیں گی اور اس مٹی کو دیکھیں گی کہ یہ سرخ ہو رہی ہے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی انہیں عنایت فرما دی کہ آپ دیکھیے گا کہ جب میرے حسین میرے لاڈلے بیٹے کو شہید کیا جائے گا یہ مٹی سرخ ہو جائے گی۔ اب یہاں پر دوستان محترم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اب پس منظر کی طرف آ رہا ہوں، اسباب کی طرف۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، اور ایسا ہی ہوتا ہے، امام حسن علیہ السلام تک 30 سال تک خلافت رہتی ہے، اس کے بعد بادشاہی نظام آ جاتا ہے، اور وہ جس طرح سے آتا ہے سب کو معلوم ہونا چاہیے بنو امیہ کس طرح سے شروع سے لے کر آخر تک یہ خاندان نبوت کا دشمن رہا ہے۔ جب یزید تخت پر آتا ہے سب لوگ بیعت کر رہے ہوتے ہیں، اب اسے خطرہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ 3 ہستیوں سے خطرہ ہوتا ہے، اور ان میں سب سے بڑی ہستی امام حسین علیہ السلام کی ہستی تھی۔ 3 ہستیاں، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما۔ عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ اتنا خطرہ نہیں تھا جتنا حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں جی سب لوگ بیعت کر رہے تھے، امام حسین علیہ السلام بھی کر لیتے تو کیا ہو جاتا؟ جب سب اتنے بڑے بڑے لوگوں نے بیعت کر لی تو آپ بھی بیعت کر لیتے۔ دوستان محترم انہیں اس بات کے بارے میں سوچنا چاہیے ذرا۔ سوال یہ نہیں بنتا، سوال یہ بنتا ہے جب سب بیعت کر رہے تھے تو یزید کو کیا تکلیف پہنچا رہی تھی یہ بات، اور اسے کیا چیز مسئلہ کرتی تھی کہ میں امام حسین علیہ السلام سے بیعت لوں؟ سمجھنا اس بات کو ہے، اس نے کیوں اتنا مطالبہ شدت کے ساتھ کیا کہ مجھے امام حسین علیہ السلام کی بیعت چاہیے؟ وہ اس لیے وہ جانتا تھا امام حسین علیہ السلام کی بیعت فقط ایک شخصیت کی بیعت نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام کی بیعت کر لینا یہ پورے کے پورے اسلام کی بیعت ہے، پورے کے پورے دین کی بیعت ہے، بلکہ یہ بیعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ امام حسین اگر یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ امام حسین نے فقط بیعت کی ہے، مطلب یہ تھا کہ مصطفیٰ نے بیعت کی ہے۔ کیوں؟ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس فکر کو سمجھیے گا ذرا۔ جب لوگ یہ کہتے ہیں جی آپ بیعت کر لیتے تو کیا ہو جاتا، ہونا یہ تھا یزید جیسے غلیظ
پلیت اور بد نسل آدمی کا تخت پر آنا اور امام حسین علیہ السلام کا اس کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، تو پھر اس بات کی مہر بن جاتی کہ حق یزید کے ساتھ تھا، اس بات کی مہر بن جاتی۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک عام شخصیت کا بیعت کرنا اور ہے، خاندان نبوت کا بیعت کرنا اور ہے۔ آج حیرانگی ہوتی ہے، لوگ ایک بریانی یا کسی ایک چیز کی خاطر اپنا ووٹ بیچ ڈالتے ہیں۔ دوستان محترم، یزید نے بھی ایک ووٹ ہی مانگا تھا۔ وہ بیعت کیا تھی؟ وہ بیعت یہ تھی، وہ حمایت تھی، وہ امام حسین علیہ السلام کی حمایت نہیں تھی، پوری اسلام کی حمایت تھی۔ تو کسی نے کیا خوب لکھا کہ اگرچہ سب کر رہے تھے بیعت یزید کی، ہراساں تھی فقط حسین سے حکومت یزید کی، ریاض سب شامل ہیں قتل حسین میں، جو آج کر رہے ہیں وکالت یزید کی، جو آج کر رہے ہیں وکالت یزید کی۔ تو پھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ بادشاہ بھی امام حسین ہیں، سردار بھی امام حسین ہیں، اور وہ کہتے ہیں دین ہی امام حسین ہے۔ آگے فرماتے ہیں، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ اگر اس بات پر آپ تھوڑی سی سبحان اللہ کہہ دی، ترجمہ کر دو اس کا، شعر کی صورت میں کرتا ہوں۔ کسی نے کیا خوب لکھا تھا کہ حسین جیسا کوئی والی نہیں گیا، کوئی ہاتھ ان کے در سے کبھی خالی نہیں گیا، سر دے دو یا بیعت کر لو یہ طلب تھی یزید کی، سر دے دو یا بیعت کر لو یہ طلب تھی یزید کی، سر دے دیا بیعت نہ کی، اس در سے تو یزید بھی خالی نہیں گیا، اس در سے تو یزید بھی خالی نہیں گیا۔ تو حق کی پہچان بنا امام حسین علیہ السلام، آپ حق کی پہچان ہیں۔ اب یہاں پر یہ ایک سبب تھا، یزید نے بیعت طلب کرنا چاہی، آپ نے اس کا انکار کر دیا۔ یزید نے مدینہ کے گورنر کو خط لکھا، کہا کہ ان 3 شخصیات سے بیعت لو۔ ولید بن عقبہ اس وقت گورنر تھا مدینہ کا، وہ تھوڑا نرم دل تھا، اور اس کا نائب جو تھا وہ مروان بن حکم تھا۔ اس نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، ولید بن عقبہ نے، اور بیعت طلب کی کہ امیر شام تو وفات پا گیا، اب ذرا یزید تخت پر آ گیا ہے تو بیعت مانگ رہا ہے، بیعت کر دو۔ آپ نے کہا کہ میں چھپ کر بیعت نہیں کروں گا، بیعت کا مانگنی ہے، ووٹ مانگنا ہے، علل اعلان مانگو تو پھر تمہیں اس کا جواب بھی ملے گا۔ اتنے میں مروان نے عقبہ کو کونی مار کے کہا، ابھی موقع ہے، اکیلے میں ہے، بیعت لے لو، اگر یہ آج چلے گئے ساری زندگی بیعت نہیں لے سکو گے۔ نرم دل تھا، اس نے کہا کہ ان کا مطالبہ ٹھیک ہے، ہمیں علل اعلان بیعت مانگنی چاہیے، چھپ کے ڈر کے کیوں مانگ رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام آپ وقت کی نزاکت کو سمجھ جاتے ہیں کہ اب حالات کس قدر خراب اور خون خرابے کی طرف آنے والے ہیں، بیعت کے اوپر کتنی سختیاں آنے والی ہیں۔ آپ نے وہاں سے جاتے ہوئے کہا، مروان تو ذلیل ہے اور تو بہت جھوٹا ہے، کیونکہ وہ اس نے قتل پر ابھارا، اس نے کہا کہ یا تو ان کو قیدی کر لو یا قتل کر دو، لیکن آج بیعت لیے بغیر نہ بھیجنا۔ یہ سوچ یزیدی سوچ ہے، یا تو قتل کر دو یا مار دو یا ان کو قید کر لو، لیکن ہر صورت بیعت لینی ہے۔ آپ جب وہاں سے واپس آتے ہیں، آپ سمجھ جاتے ہیں، آپ کو پتہ لگ جاتا ہے اب مجھے مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ کیوں؟ مدینہ کی حرمت کی خاطر، یہاں پر خون ریزی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ مدینہ چھوڑ کر مکہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ جب مکہ کی طرف آتے ہیں تو وہاں پر بھی کوفے والوں کے خطوط آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب کوفے اتنے ہزاروں کی تعداد میں خط لکھتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، آپ اب فرماتے ہیں اپنے لوگوں سے، اب جہاد مجھ پر فرض ہو چکا ہے۔ لوگ کہنے لگے، کوفی لا یوفی، یہ وفا نہیں کریں گے، آپ کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، یہ تو وفا ہی نہیں کرتے، بے وفا لوگ ہیں، اگر آپ چلے گئے، انہوں نے آپ کی حمایت نہ کی، آپ نے ساتھ نہ دیا، تو پھر آپ کا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، یہ میرا ساتھ دیتے ہیں یا نہیں دیتے، انہوں نے مجھے بلایا ہے، حق کی طرف کہا ہے کہ آپ آئیں، ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، مجھ پر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ اب دوستان محترم،
یہ جملہ سمجھیے گا، آپ نے فرمایا یہ لوگ میرا ساتھ دیں کوفی یا نہ دیں، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں۔ کیوں؟ کل قیامت کا دن ہوگا، اگر میں آج نہیں جاتا قیامت کا دن ہوگا، کوفی سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، عرض کریں گے اے مالک ہم نے تو امام حسین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے کو بلایا تھا، اگر آپ آ جاتے تو ہم ان کا ساتھ دیتے اور یزید کی حکومت کا تختہ الٹ دیتے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ پر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ آپ سارے خطوط پڑھتے ہیں، خطوط کا جواب دیتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل اپنے چچا زاد بھائی کو بطور سفیر امام بنا کر بھیجتے ہیں کوفہ کی طرف، اور کہتے ہیں کہ حالات کو دیکھو، اگر سب متفق ہیں تو میں آ رہا ہوں۔ مسلم بن عقیل پہنچتے ہیں، وہ بھی ایک لمبی طویل داستان ہے، میں قصہ مختصر، اپنی اولاد محمد اور ابراہیم دو آپ کے بیٹے ہوتے ہیں، آپ کو لے کر کوفہ کی طرف چل جاتی ہیں۔ اب کوفہ کا جو گورنر تھا وہ نعمان بن بشیر تھا، وہ بھی نرم دل تھا۔ اتنے میں یزید نے نعمان بن بشیر کو خط لکھ کر بھیج دیا کہ تمہاری طرف اب یہ فرض ہو چکا ہے کہ تم نے بیعت لینی ہے۔ لوگوں نے کہا، اتنے میں لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل جب کوفہ پہ پہنچتے ہیں، لوگ گروہ آتے ہیں آپ کی بارگاہ میں آ کر بیعت لینا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ بیعت لینا شروع کر دیتے ہیں، بیعت ہونی لگ جاتی ہے۔ اب وہاں پر کچھ کوفہ والوں نے یزید کو خط لکھا کہ تمہاری حکومت کو خطرہ ہے۔ کوفہ والے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ چونکہ بھائی ہیں، کزن ہیں، چچا زاد بھائی ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے، تو یہ سفیر بن کر آئے ہیں، یہ بیعت لے رہے ہیں، تمہاری حکومت کو خطرہ ہے۔ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے، یزید پھر خط لکھتا ہے، نعمان بن بشیر جو کہ کوفہ کا گورنر تھا، خط لکھ کر بھیجتا ہے کہ مسلم بن عقیل آ رہے ہیں، ان کو گرفتار کرو اور ان کو قتل کر ڈالو۔ نعمان بن بشیر اسی وقت فوراً انکار کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو بندہ مجھ سے جنگ نہیں لڑ رہا، میں کیوں جنگ لڑوں، اور یہ ویسے بھی خاندان نبوت ہے، میں اپنے ہاتھوں کو ان کے خون سے رنگنا نہیں چاہتا۔ اچھا، اب یہ واقعہ ہو جاتا ہے، حضرت مسلم بن عقیل آتے ہیں، بیعت لینا شروع ہو جاتی ہے، لوگوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب سمجھیے گا انہوں نے بے وفائی کیسے کی، لوگ محبت بھی کرتے تھے، تعداد بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، تعداد بڑھتے بڑھتے روایات میں آتا ہے 18,000 تک پہنچ جاتی ہے، اتنے لوگ بیعت کر لیتے ہیں۔ لیکن اتنے میں یزید کو جب خبر پہنچتی ہے، اس نے بصرہ کے گورنر ابن زیاد، وہ ملعون، وہ دشمن اہل بیت تھا، اس کو خط لکھا کہ تمہیں بصرہ تو میں نے والی بنایا ہی ہے، گورنر بنایا ہی ہے، آج سے تم کوفہ کے گورنر بھی ہو۔ اب اتنے میں جب وہ بصرہ سے ابن زیاد نکلنے لگتا ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کا قاصد بصرہ میں آتا ہے اور پیغام دیتا ہے کہ تم نے چونکہ خطوط لکھے تھے بصرہ والوں، تو تمہارے لیے ایک پیغام یہ ہے کہ تم بیعت کی طرف آؤ، اس کی حکومت کا تختہ الٹنا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، لوگ اسے لے جاتے ہیں قاصد کو ابن زیاد کے پاس۔ ابن زیاد کو جیسے ہی وہ خط ملتا ہے، اس نے فوراً حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاصد کو قتل کر دیا۔ اب وہ نکل پڑتا ہے کوفہ کی طرف، کوفہ کی طرف جاتا ہے، تو اب اس کی چالاکی دیکھیے گا، لوگ ابن زیاد کو نہیں جانتے تھے، اپنا حلیہ کیسے بدلتا ہے، تو لوگوں کبھی بھی حلیے پر نہ جانا، اپنا حلیہ ایسے بدلتا ہے کہ سر پر کالا امامہ باندھ لیتا ہے اور گھوڑے پر سوار ہو کے آتا ہے۔ جب کوفہ میں انٹر ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام آ گئے ہیں، لوگ بڑھتے ہیں ابن زیاد کی طرف اور استقبال کرتے ہیں یہ سمجھ کر کہ یہ امام حسین علیہ السلام ہیں، اور کہتے ہیں کہ آپ کا قاصد ہمارے پاس آیا تھا، ہمیں آپ کا جواب ملا ہے۔ وہ ابن زیاد تھا، سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پر مسلم بن عقیل پہنچ چکے ہیں اور بیعت لے رہے ہیں۔ وہ گورنر ہاؤس میں جاتا ہے، نعمان بن بشیر کو قید کر ڈالتا ہے، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف وہ حکم اپنے بھیجتا ہے سپاہیوں کو پکڑنے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے اور انہیں معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے۔ اب ایسے ہوتا ہے کہ بار بار پولیس ڈھونڈتی ہے آپ کو، اور آپ کو ڈھونڈنے کے بعد ایک واقعہ ایسا بھی بیچ میں آتا ہے کہ ایک شخص جو ابن زیاد کا بھی دوست تھا اور محبین اہل بیت میں سے بھی تھا، وہ اس واقعے سے پہلے کی بات ہے، وہ کچھ دنوں بیمار تھا، تو حضرت مسلم بن عقیل نے اس کی جگہ پر اس کے گھر میں پناہ لی تھی۔
اب ابن زیاد جب اس کے گھر میں اس کی عیادت کے لیے آتا ہے نا، گورنر، بطور گورنر کی حیثیت سے، اور وہ شخص کہتا ہے کہ میرے پاس ابن زیاد آ رہا ہے، اے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب وہ مجھ سے میرے پاس آ کے بیٹھے گا نا، میں 3 دفعہ پانی مانگوں گا، میں 3 دفعہ پانی مانگوں گا، تو آپ نے باہر سے آنا ہے، اس کے پیچھے سے وار کر دینا ہے، تو اس طرح سے ابن زیاد ہلاک ہو جائے گا۔ یہ بات طے ہو جاتی ہے، ابن زیاد آتا ہے اس شخص کی عیادت کے لیے، 3 دفعہ پانی مانگتا ہے، اب اس کے پیچھے اس کا گارڈ کھڑا ہوا ہوتا ہے، پانی مانگتا ہے 3 دفعہ، خادمہ آتی ہے لیکن حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر واپس چلی جاتی ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ باہر نہیں آتے، اتنے میں گارڈ کو کچھ کھٹکتی ہے دل میں بات، وہ اپنے گورنر کو لیتا ہے، وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وہ شخص پوچھتا ہے، اے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس تو موقع تھا، آپ اس شخص کو قتل کر سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث یاد ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کبھی دھوکے سے وار نہیں کرتا، مومن کبھی دھوکہ نہیں دیتا، کبھی پیچھے سے وار نہیں کرتا۔ ہمیں صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کا پاس تھا۔ اس طرح سے واقعہ چلتا رہتا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو 18,000 لوگ تھے، جب ابن زیاد کو سامنے جاتے ہیں اس کے، تو ابن زیاد انہیں پیشکش کرتا ہے، ان کی مائیں، ان کی بہنیں اور ان کے گھروں کو جا کر ہر ایک کو پرسنلی دھمکی دیتا ہے۔ دھمکی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ جو 18,000 تھے وہ چلتے کم ہوتے ہوتے صرف 10 کی تعداد رہ گئی، صرف 10 کی تعداد رہ گئی، اور 10 کی تعداد نے پھر امام مسلم عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ کے دونوں بیٹوں کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ آپ قاصد بن گئے تھے امام حسین علیہ السلام کے، اور اسی دوران امام حسین علیہ السلام کو پیغام پہنچ جاتا ہے کہ آپ آ جائیں، حالات سازگار ہیں، آپ اپنے خاندان کو لے کر وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ تو یہ وہ داستان تھی کہ جس نے امام حسین علیہ السلام اور اس کربلا کے پورے واقعے کا سبب بنا۔ وہ کیا تھا کہ اس کے اندر بے وفائی آ گئی کوفیوں میں کہ انہوں نے بلایا اور بلا کر پیچھے ہٹ گئے۔ جب پیچھے ہٹ گئے اتنے میں امام حسین علیہ السلام بھی پہنچ گئے، تو اس کے بعد یہ سبب بن گیا امام حسین علیہ السلام، اور پورا کا پورا واقعہ کربلا رونما ہوا۔ اس کے بعد جو تیسرا سبب بنتا ہے واقعہ کربلا کا، وہ سبب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اور قدرت نے یہ بتانا تھا کہ صبر و رضا کا پیمانہ کیا ہوتا ہے، صبر و رضا کسے کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے استقامت کے پیمانے وضع کرنے تھے، اس لیے واقعہ کربلا کو رونما ہوا کہ 10 محرم ہے، علی اکبر کا لاشا بھی اٹھا رہے ہیں، وہ علی اکبر جس کی جوانی اتنی خوبصورت کہ چلنے پھرنے میں نبی کے مشابہ ہو، وہ علی اکبر کہ جب جنگ کے لیے جا رہے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کا ایک بھی بال جو ہے وہ سفید نہیں ہے، لیکن جب علی اکبر کا لاشا اٹھا کر خیمے کی طرف آتے ہیں وہی بال ہوتے ہیں، وہی سر ہوتا ہے، سارا کا سارا سفید ہو جاتا ہے۔ اتنی مصائب اور اتنی مصیبت۔ اچھا، اس کے بعد علی اصغر، اور اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ کبھی بھی آپ بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ صبر و رضا کا پیکر بن گئے اور استقامت کا پیکر بن گئے۔ اللہ رب العزت نے یہ وضع کرنا تھا پیمانے کو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کا سارا یہ سبب جو بنا یہ واقعہ کربلا کا، کہ اللہ تعالیٰ نے صبر اور استقامت کے پیمانے بنانے تھے کہ لوگوں تمہارے اوپر بھی مصیبت آئے گی، تمہاری اولاد کے اوپر بھی آزمائش آئے گی، تو کبھی بھی اپنی آزمائش اور مصیبت کی طرف دیکھنا ہو تو پہلے امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو سامنے رکھنا ہے کہ وہ ایک ایک کر کے لاشا اٹھا رہے ہیں، لیکن زبان سے کوئی شکوہ نہیں آ رہا، کوئی شکوہ نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے غیب سے آواز آتی ہے، اے میرے حسین، کیا تو مجھ سے راضی ہے؟ کیا تو اس سارے واقعے سے راضی ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام عرض کرتے ہیں، مالک کائنات، جان سے بڑھ کر بھی اگر کوئی چیز چاہیے تو یہ حسین دینے کے لیے تیار ہے، یہ حسین دینے کے لیے تیار ہے۔ دوستان محترم، صبر کی 2 طرح کی قسمیں ہوتی ہیں، صبر 2 طرح کی ہوتی ہیں۔
ایک صبر ہوتا ہے اضطراری اور ایک صبر ہوتا ہے اختیاری۔ اب میں آپ کو تعریف سمجھاتا ہوں اور اس واقعے کو آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کتنا بڑا سبب بنا۔ ایک ہوتا ہے اضطراری، اضطراری کہتے ہیں مجبوری کی حالت میں صبر کرنا۔ ٹوٹی میں نلکے میں پانی نہیں آ رہا تو آپ صبر کریں گے، پانی آنے کا ویٹ کریں گے کیونکہ آپ مجبور ہیں، پانی نہیں آ رہا۔ کسی مجرم کو جج نے پھانسی کی سزا سنا دی ہے تو وہ مجبور ہو گیا ہے، وہ رک گیا ہے، اپنی جگہ پر قید ہو گیا ہے کہ اسے پھانسی مل جانی ہے، وہ مجبور ہے، کچھ کر نہیں سکتا۔ اسے بولتے ہیں صبر اضطراری۔ اور ایک ہوتا ہے صبر اختیاری کہ مصیبت بھی آ رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اختیار ہونے کے باوجود آپ اس پر صبر کا پہاڑ بن جاتے ہیں، زبان پر کوئی شکوہ نہیں آتا۔ دوستان محترم، ہمیں چاہیے جب امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا ڈسکس کریں، واقعہ کربلا کا بیان کریں، تو مظلومیت اس لیے نہ بتائیں کہ کچھ کر نہیں سکتے تھے، بلکہ یہ بتائیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہیں کیا اس لیے کہ خدا کی رضا میں راضی ہو گئے تھے۔ کسی نے کیا خوب لکھا تھا، مصیبت سے پنجہ لڑانے کی خاطر، جفاؤں کا ہر تیر کھانے کی خاطر مدینے سے نکلا نبی کا نواسا، نبی کی شریعت بچانے کی خاطر، نبی کی شریعت بچانے کی خاطر۔ تو پھر آواز آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مردیہ، اے نفس مطمئنہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے، تو بھی اپنے رب سے اب راضی ہو جا، اور اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہو کر نیک بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں داخل ہو جا۔ دوستان محترم، یہ تو جنتوں کے سردار ہیں، ان کے صدقے سے جنت ملنی ہے۔ دوستان محترم، آج ہم نے واقعہ کربلا کے اسباب کو پڑھا کہ اللہ رب العزت نے وہ پیمانے وضع کر دیے لوگوں کے لیے کہ لوگوں، باطل جب بھی سر اٹھائے گا تو کبھی بھی لوگوں کو نہیں دیکھنا بلکہ امام حسین علیہ السلام کو دیکھنا ہے۔ کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ تعداد زیادہ ہے تو حق اس طرف ہے، بلکہ فرما دیا حق تعداد میں تھوڑا بھی ہو جیت جاتا ہے، باطل تعداد میں زیادہ بھی ہو ہار جاتا ہے۔ دوستان محترم، انشاءاللہ العزیز اگلے جمعۃ المبارک سے اسی سے آگے لے کے چلیں گے، کس طرح سے امام حسین علیہ السلام اپنے خانوادے کو لے کر کربلا میں پہنچتے ہیں، اس سے آگے ہم ڈسکس کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں اس قربانی کو، عظیم قربانی کے فلسفے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔